السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابو بکر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی امانت خیریت سے تو ہو؟ ارے خیریت ویریت چھوڑو، میں تم سے ہی ملنے آ رہا تھا، اچھا ہوا تم راستے ہی میں مل گئے۔ اچھا، تو مجھ غریب سے کیا کام پڑ گیا آپ کو؟ ارے بھائی، تم پڑھے لکھے بندے ہو، اس لیے تم سے ایک صلاح لینی تھی۔ اچھا، کیسی صلاح چاہیے تمہیں؟ ارے بھائی، مجھے ایک موبائل خریدنا ہے اور میں ان پڑھ آدمی ہوں، اس لیے سوچا کہ تم سے پوچھ لوں کہ کون سی کمپنی کا اچھا آتا ہے۔ ارے بھائی امانت، تم سیدھے سادے آدمی اس مصیبت کو کہاں گلے لگانا چاہتے ہو؟ یہ موبائل، یہ شیطان کا ڈبہ ہزاروں برائیوں کی جڑ ہے، اور پھر تمہیں اپنے کام دھندوں سے نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے تو فرصت نہیں ملتی۔ تم کہاں گھنٹوں موبائل چلاتے بیٹھو گے؟ واہ میاں واہ، تم خود تو موبائل پر گھنٹوں فری فائر پب جی کھیلتے ہو اور اس میں ڈرامہ فلمیں دیکھتے ہو، اور میں خرید رہا ہوں تو آفت و مصیبت گلے لگا رہا ہوں اور شیطان کا ڈبہ خرید رہا ہوں۔ ارے بھائی، بات ایسی نہیں ہے۔ موبائل کی بیماری آج ہمارے پورے سماج کو کینسر کی طرح لگ گئی ہے، اور یہ شیطان کا ڈبہ ہزاروں برائیوں کی جڑ ہے، اور پھر تمہیں اپنے کام دھندوں سے نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے تو فرصت نہیں ملتی۔ تم کہاں گھنٹوں موبائل چلاتے بیٹھو گے؟ ارے بھائی، اپنے لیے کون خرید رہا ہے، یہ تو میں اپنے بچے کے لیے خرید رہا ہوں۔ اچھا، تو برائیاں تم اپنے بچوں کے لیے لا رہے ہو تاکہ تمہارے بچے اس میں دنیا بھر کی برائیاں دیکھیں اور اپنے قیمتی وقت کو برباد کر دیں۔ میں نے دنیا میں تم جیسا باپ نہیں دیکھا جو اپنے بچوں کا خود مستقبل تباہ کرنے پر تلا ہے۔ ارے بھائی، آپ میرا مسئلہ تو سمجھتے نہیں اور بس اپنی ہی ہانکے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ اپنا مسئلہ بتائیے، کیا ہے؟ ارے بھائی، اصل مسئلہ میرے بچوں کا ہے۔ جیسے ہی سنڈے آتا ہے اور بچوں کے اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو میرا موبائل لے کر 2-3 گھنٹے تک موبائل میں لگے رہتے ہیں، اور اگر موبائل نہ دو تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں اور گھر میں ادھم مچا دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ان کو روز اپنے موبائل دینے سے اچھا ہے کہ ایک نیا برانڈیڈ موبائل ان کو خرید کر دوں۔ بہت خوب، کیا سوچ ہے تمہاری، کیا انداز ہے اپنے بچوں کی تربیت کا۔ ارے جناب، اب تک تو اپنے بچوں کو اپنا موبائل دیتے رہے اور اب یہ شیطان کا ڈبہ خود اپنے بچوں کو دلا رہے ہو، افسوس کی بات ہے۔ ارے بھائی، اس میں کون سے افسوس کی بات ہے؟ اگر بچے تھوڑے مزے کر لیں اور اپنا دل بہلا لیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ ایک حاجی صاحب میرے دوست ہیں، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو موبائل دلا رکھا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خرابی نہیں، پھر آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی، اس ڈبے میں تو کوئی برائی نہیں، برائی تو اس کے استعمال پر ہے۔ او جناب علی، ذرا اپنی بکواس بند کرو، غسل کے فرض یاد نہیں، چلے ہے فتویٰ دینے۔ ارے بھائی، ذرا اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر بات کیجیے، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ گونگے ہیں، بے زبان ہیں؟ ہم نے تو پہلے ہی آپ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ آپ بہت بڑے بکو ہیں۔ بس آپ سے سوال یہ ہے کہ موبائل استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے استعمال میں تو کوئی حرج نہیں، اگر اس کا استعمال صحیح اور درست ہو، بلکہ برائی تو تب ہے جب یہ فضول استعمال کیا جائے اور اس کا فائدہ اٹھانے کی بجائے اسے وقت ضائع کرنے اور ٹائم پاس کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ ارے بھائی، آپ تو ہر چیز میں برائی اور نقصان تلاش کر ہی لیتے ہیں، جبکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جن گھروں میں بچوں کے پاس موبائل ہوتا ہے وہ بچے بہت ہوشیار اور ذہین ہوتے ہیں اور دنیاوی لائن میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور ہر روز کے تازہ واقعات انہیں معلوم ہوتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آپ غور کریں کہ موبائل کے کتنے زبردست فائدے ہیں، اور اب تو شاپنگ کے لیے بازار جانے کی بھی جھنجھٹ ختم ہو گئی، سب چیزیں موبائل سے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کون سی چیز ہے جو اس سے زیادہ فائدہ دے؟ ارے تو میرے بھائی، جو فائدے آپ نے بتائے وہ ایسے تو ہیں نہیں کہ جن کا حاصل کرنا فرض ہے۔ قرآن میں ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اس آیت کریمہ میں شراب اور جوئے کے نفع کے باوجود منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ کم اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ لیکن میں نے آپ سے جو بات کہی، آپ میری اس بات پر توجہ دیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ جن بچوں کے پاس موبائل ہے
وہ بہت ذہین، ہوشیار اور ان کی معلومات میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کیسی بات ہے کہ موبائل استعمال کرنے والے آپ کی نظر میں ذہین اور ہوشیار ہیں، تو اس سے زیادہ تو چوری کرنے والے اور جیب کترنے والے ہوشیار ہوتے ہیں۔ تو کیا ذہانت اور ہوشیاری کی قدر کرتے ہوئے ان کے اس عمل کو جائز قرار دیا جائے؟ ارے جناب، عقل و ہوشیاری کا کمال تو یہ ہے کہ آدمی اپنے موقف کو سمجھے کہ اللہ نے اسے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لا کر کیا پیغام دیا ہے، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، اور شیطان اور نفس اخلاق کو تباہ و برباد کس طرح کرتے ہیں، ان سے بچنے کی کیا تدبیریں ہو سکتی ہے، ان کو سمجھا جائے۔ اور ہاں، میں موبائل کے استعمال سے نہیں روک رہا ہوں، بلکہ یہ بتا رہا ہوں کہ ضرورت سے اس کا زیادہ استعمال بے حد مضر اور نقصان دہ ہے۔ آپ چاہیں تو اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ جناب، بہت دیر سے میں آپ حضرات کی گفتگو سن رہا تھا، بار بار جذبات ابھر رہے تھے کہ خاموش کیوں بیٹھا ہے، لیکن بھائی ابو بکر کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھی، اس لیے سوچا پہلے آپ حضرات کی گفتگو سن لوں، اس کے بعد کہوں گا۔ واقعی موبائل کے جو برے اثرات پھیل رہے ہیں وہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور موبائل کا مرض جو آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مرض بن چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھلا کر کسی اور کو اپنا نمونہ بنا لیا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں موبائل کی چھاپ نظر آتی ہے۔ یہ سب موبائل کی دین نہیں تو اور کیا ہے؟ بہت سے ایسے گھرانے جہاں قرآن کی تلاوت کا اہتمام، نمازوں کی پابندی کی جاتی رہی ہے، اب وہاں بھی بچوں کے ہاتھ میں موبائل آنے سے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ یہ سب موبائل کی دین نہیں تو اور کیا ہے؟ گھروں سے اسلامی تعلیمات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات نہیں، انہیں کلمہ یاد نہیں۔ اس کے برعکس انہیں کرکٹر، فٹ بالر اور سنگرز اور ناچنے گانے والوں کے نام، ان کا حلیہ اور ان کے لباس و پوشاک سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ جہاں پہلے مسلمان گھروں کی خواتین اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کرتی تھی، انہیں اللہ رسول کی باتیں بتاتی تھی، ٹھیک آج معاشرے کی خواتین اپنے بچوں کو کارٹون ڈرامے کا عادی بنا چکی ہیں۔ آج کل والدین کے پاس اپنے بچوں کو وقت دینے کی فرصت نہیں۔ ہمارے بچے رات بھر گیم کھیلنے، فلمیں دیکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، لیکن گھر کے سرپرست اور ماں باپ کو ان کی کچھ فکر نہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کس طرح تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ سبھی حضرات سے اپیل کروں گا کہ اگر اپنے بچوں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو صاحب اخلاق اور صاحب کردار دیکھنا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو دیندار دیکھنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو بری عادتوں سے بچانا چاہتے ہو، تو پہلی فرصت میں موبائل جیسی بلا سے دور نکالنا ہوگا اور خود کو بھی غیر ضروری استعمال سے بچانا ہوگا۔ اور امانت بھائی، آپ بھی کان پکڑو کہ آج کے بعد اپنے بچوں کے مستقبل کو بگاڑنے کے بجائے سنوارنے کی فکر کرو گے اور خود کو بھی موبائل کے بیجا استعمال سے بچاؤ گے۔ جی ہاں، میں کان پکڑتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں، نہ میں خود موبائل کا بیجا استعمال کروں گا اور نہ ہی اپنے بچوں کو خرید کر دوں گا، اور نماز کی میں خود بھی پابندی کروں گا اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تاکید کروں گا۔ اور آپ ہمارے حق میں اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سبھی حضرات کا بھی شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔